تمہارے اختیارات، تمہارے سارے کے سارے اختیارات تم سے چھین لیے جائیں گے۔ کیوں؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے اور عہد کو چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو، پیمانے کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہم عدوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اختیارات، آپ کے اختیارات کو چھین لیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم مساجدوں پر پابندی، اذان پر پابندی، برقعے پر پابندی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ پلٹیں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اور اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے گھر کو آباد کریں؟ آج ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کے بغل میں ہم بیٹھے ہیں، نماز اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر سر کو جھکا لیں، اتنی فرصت، اور کہتے ہیں کہ ہم سر کٹا دیں گے، ہم سر کٹا دیں گے۔ ارے سر تو تم کٹا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تم مسجد کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد کے بازو میں، چوراہے میں، دکان میں بیٹھے ہو کر اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی، لیکن تم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، ایک مہینہ خوب عبادت کیے، اس کے بعد وہی چال، وہی طور طریقہ، پلٹو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے کیا ایمان والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف پلٹیں۔ اور بنیادی چیز میں بتلاؤں، ذکر سے مراد نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کو یاد کر کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے زمین و پراپرٹی اور جائیداد کی پرواہ نہیں کی، اسلام کے خاطر انہوں نے سر کٹانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، اور آج تو ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، لڑائی کرو۔ اگر کوئی آدمی کسی کی برائی کر دے، کسی کو سمجھا دے، تو آدمی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے لڑائی کرنے۔ کیا بتا رہے تم میرے بارے میں؟ سر جھکانے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ ایک صحابی رسول ہیں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین نے ان کو ایران کے بادشاہ کے پاس ملاقات کے لیے بھیجا کہ جاؤ ایران کے بادشاہ سے جا کر ملاقات کرو۔ ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کو جب پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول آج میرے دربار پہ آ رہے ہیں، ان کی عزت کے لیے، ان کے ادب و احترام کے لیے اس نے اپنے دربار کو سجایا اور قالین بچھایا دربار کے اندر۔ لیکن یہ صحابی رسول جب اس کے دربار میں پہنچے، انہوں نے اس بادشاہ نے جو قالین بچھایا تھا اس کو اپنے نیزے سے چیرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کی۔ اتنا مضبوط ایمان، اتنا مضبوط ایمان ان کا، ایک بادشاہ کے دربار جس کی عزت کے لیے اس نے قالین اور اپنے دربار کو سجا دیا۔ جب پہنچے اپنے نیزے سے اس کے دربار میں جو قالین بچھا تھا اس کو پھاڑتے ہوئے بادشاہ کے سامنے پہنچے اور آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر اس سے بات کی۔ ہم سو رہے ہیں، ہمیں جب سونا ہے تب تو نہیں سوتے ہیں، راتوں رات جاگ رہے ہیں اور دن بھر سو رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جنگ کا میدان ہے، ایک طرف دشمن ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے حکم دے رہا ہے کہ اپنے سر کو جھکائیے۔ ایک جماعت
نماز پڑھے اور اے نبی آپ ان کی امامت کرائیں، آپ ان کو نماز پڑھائیں اور ایک جماعت تلوار لے کر ان کے پیچھے کھڑے رہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ تلواریں سر پر ہیں، تلواریں سر پر منڈلا رہی ہیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ آپ کے اوپر مسلط ہیں کہ کب یہ اپنی تلواریں رکھیں اور ہم ان پر حملہ کر دیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ سجدہ کریے، نماز پڑھیے۔ کیا آج ایسے حالات ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں ہیں۔ فرصت کے لمحات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہوگا۔ لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں۔ تو میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو، پیمانے کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اختیارات، آپ کے اختیارات کو چھین لیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم مساجدوں پر پابندی، اذان پر پابندی، برقعے پر پابندی کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ آج مسجدیں ویران ہیں، اسی لیے آج مسجدوں کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد جس کو شہید کیا گیا اور جس مسئلے کو لے کر لوگوں نے اپنی سیاستیں کی، اور اس کے بعد ابھی فی الوقت چند دنوں پہلے گیان واپی مسجد کا جو مسئلہ اٹھا کہ ایک وضو خانے کے اندر جو وضو خانہ بنا ہوا تھا فوارہ، اس کو شیو لنگ نام دے دیا گیا۔ تمہارے اختیارات، تمہارے سارے کے سارے اختیارات تم سے چھین لیے جائیں گے۔ کیوں؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے اور عہد کو چھوڑ دیا ہے۔ برقعے پر پابندی کی بات کی گئی، وہ مسئلہ بھی عدالت پہ ہے، اور ایسے کئی ایک مسائل ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مساجدوں سے دور، اللہ کے گھروں سے دور، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا نہیں بلکہ گھر میں بیٹھے رہنا، ادھر ادھر اپنے ٹائم کو پاس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ پلٹو، اللہ کی طرف آؤ، جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو، آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔